ناظرین، ایک اسی کیس کے حوالے سے، اسی ایشو کے حوالے سے ایک بڑی تلخ حقیقت ہے جس کا اظہار سلمان اکرم راجہ نے کچھ اس طرح سے کیا. ایک کلپ دیکھتے ہیں. قسم کے مقدمے میں جب آپ ایک دفعہ ملوث ہو جائیں تو آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اگر وہ بری بھی ہو گئی تو وہ ایک عام زندگی نہیں گزار سکے گی. ہاں یار، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کتنی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. جس کے اوپر اس قسم کا الزام لگ جائے وہ تو اس ملک میں رہ نہیں سکتا. غلط ہو صحیح ہو وہ رہ نہیں سکتا. اور بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں الزام لگ جاتے ہیں، پروو ہوتا کچھ نہیں ہے، مگر وہ ان کو بھاگنا پڑتا ہے بیکاز وہ لوگ جو ہیں وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور مارنے پھرتے ہیں ان کو. یا بھاگنا پڑتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. یا مار دیے جاتے ہیں. اور کتنے کیسز اتنے ہیں کہ وہ جس میں یہ ہوتا ہے، لوگ مارے گئے ہیں. اب میں کہاں آپ کو لسٹ بتاؤں، ایک پوری ٹائم لائن ہے، پوری لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ عدالتوں کے باہر کیا ہوتا رہا ہے جب ججمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ یہاں سے بھاگ کے اسائلم لینا پڑا. کتنی شرم والی بات ہے. اور جن لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی کوئی نہیں سوچتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اینگل عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ارے سیٹھی صاحب، اس میں اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہاں پر بہت سی سیاسی لیڈرز، میں نے کہا بریک پہ جانے سے پہلے بھی، جنہوں نے کوئی پوزیشن لینے کی کوشش کی لیکن پھر بعد میں وہ ریٹریٹ کر گئے یا اپنی جسے کہتے ہیں لائن پٹ کی تو دوڑ گئے. اب میں آپ کو یاد دلا دوں، میں نے یہ نوٹس بنائے ہوئے تھے کہ غالباً 2000 میں اپریل 20 جنرل مشرف صاحب نے اعلان کیا کہ اب ہم یہ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ترمیم کریں گے اس قانون میں، تاکہ کوئی سینئر سول سرونٹ جو ہے وہ پہلے تفتیش کرے کہ یہ جو الزام لگ رہا ہے اس میں کوئی جان ہے، وزن ہے. اگر سمجھے کہ ہے پھر ایف آئی آر کاٹی جائے اور پھر اس کے اوپر کیس لانچ کیا جائے. مگر اب 1 مہینے کے اندر ملا حضرات کی طرف سے وہ جو ایک اسپیشل سیکشن ہے، سب نہیں، ایک چھوٹا سا گروہ، ان کی طرف سے شور شرابہ ہوا اور مشرف صاحب دوم کر کے سوری کر کے بھاگ گئے. یہ مشرف صاحب اس وقت کی بات ہے جب یہ ملاؤں کے ساتھ ایم ایم اے بنانے جا رہے تھے. ایم ایم اے مشرف صاحب کو بڑی ضرورت تھی ملٹری ملا الائنس بنا رہے تھے 2002 میں، جن کے ذریعے انہوں نے امینڈمنٹ بھی کروائی تھی. بالکل اپنی جان بچائی تھی اور 4 سال اور لے لیے تھے. اور یہ میں کہہ رہا تھا ریلیجن کو مکس کرنا اسلام کے ساتھ، کو پالیٹکس کے ساتھ مکس کرنا، یہ میں بات کہہ رہا تھا. ضیاء الحق نے کی، مشرف صاحب نے یہاں کی. تو یہ کیا، پھر بھاگ گئے. اور 2002 میں نواز شریف صاحب کو بھی باہر رکھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی باہر رکھا اور ایم ایم اے کے ساتھ مل کے اور الیکشن کروائے اور ان کو جتایا اور حکومت کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کی، 17ویں ترمیم بھی. تو یہ تھی ریلیجن کو سیاست کے ساتھ ملانا. اس کے بعد مجھے یاد ہے 2004 میں فیصل صالح حیات صاحب لندن گئے، وہاں تنقید بھی ہوئی، تو یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارے قانون جو ہیں، یہ توہین رسالت والے جو قانون ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو صحیح کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. کیونکہ لوگوں کی باتیں سننی پڑی نا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں. تو انہوں نے آ کے بڑی اچھی بات کی. مگر پھر اور یہ اثر اعجاز الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب نے بھی جولائی میں یہ بات 2 دن بعد انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ان میں شاید بڑی گڑبڑ ہے. یہ تو یہ وہ وقت تھا کہ مشرف اپنی انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات شروع کر رہا تھا. ٹھیک، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایم ایم اے جو تھا نا وہ چل نہیں رہا تھا اور انہوں نے اب انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات شروع کی. تو یہ پھر ایک دفعہ بات چلی. مگر 2009 تک نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی یہ بات شروع کی جو ہیومن رائٹس پہ تھی 2009 سپٹمبر میں کہ جی اس کو تبدیلی کرنی چاہیے. مگر گٹس نہیں تھے. مطلب کوئی نہ کوئی بھاگ جاتا تھا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ ری ایکشن آئے گا، یہ ہوگا، اور موقع پرستی. گوجرا کے بعد بھی احساس ہوا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اقلیتوں کے. گوجرا میں کتنی زیادتی ہوئی گوجرا کے اندر، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں کیا اس میں جاؤں. اور اس کے بعد ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں شہباز بھٹی صاحب، یہ امریکہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے یو این کمیشن آن ریلیجس فریڈم کے اوپر وہاں جا کے انہوں نے ایویڈنس دی کہ یہ جو ہے ہمارے بالکل اس کو قانون کو ری وزٹ کریں گے، اس کو پھر سے دیکھیں گے، اس میں اگر تبدیلی کرنی پڑی کریں گے. کہ یہ مانا کہ یہ قانون کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. یہ ہے صورتحال. مگر جیسے ہی بھٹی صاحب نے یہ بیان دیا، چودھری شجاعت صاحب ٹھیکیدار اسلام کے یہاں گندی سیاست، اس وقت کی گندی سیاست،
تو انہوں نے جا کے بیان دے دیا کہ نہیں 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 ہم تو ان کو بالکل برقرار رکھیں گے, یہ کریں گے, ہم پروٹیکٹ کریں گے اس قسم کے قانون. پھر اگلے مہینے شہری رحمان صاحبہ اور جمیلہ گیلانی صاحبہ نے پھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ اس کو خدا کا خوف کریں, اس کو ٹھیک کریں. اور پھر JUP والوں کی طرف سے فضل کریم صاحب تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے, کبھی نہیں. تو یہ تو ایک چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہیں وہ رکاوٹ کرتے ہیں اور بڑے پارٹیز جو ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس کیس کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب برقرار رہیں اور نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ کریں, اگر ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تو انڈائریکٹلی کریں. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں ہماری مین اسٹریم پارٹی سے کہ وہ اچھی سیاست کریں اور ہماری ریلیجن کو بدنام نہ کریں, ہماری مذہب کو بدنام نہ کریں دنیا میں. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے محمد ڈاکٹر فیاض صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جی السلام. اچھا سر میں ڈاکٹر فیاض بھی بول رہا ہوں پشاور سے. جی جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سیدھی صاحب اور آپ کے جو یہ ینگ بیٹھے ہیں کہ آپ کا جتنا یہ ڈسکورس ہے لا کے بارے میں, کانسٹیٹیوشن کے بارے میں, مذہب جو نئی زمانے میں جو بری حالت ہو عیسائیوں کی ہوتی ہے یا فلاں کی ہوتی ہے, اس کے یہ سارے کا سارا اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ڈسکورس, کیونکہ آپ کے ساری باتوں میں ماڈرن الفاظ ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈسکورس ہوتا ہے وہ تبھی فعال ہوتا ہے یا عمل میں آ سکتا ہے کہ اگر آپ کی ماڈرن پولیٹیکل اکانومی ہو. اگر جب تک کہ آپ کی ماڈرن پولیٹیکل اکانومی نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا, یہ پولیٹیکل اکانومی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ عوام کی بات کریں, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے پولیٹیکل اکانومی کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماڈرن رولنگ کلاس اور ماڈرن معاشیات ہوگی تو یہ جتنی ٹرمینالوجی آپ کی لا کی, کانسٹیٹیوشن کی, ایجوکیشن کی, تو آپ یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس آج کل کے زمانے میں اجتہاد ہونی چاہیے جو کہ لکھا ہوا کہ ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے قانون بھی بنانے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ باتیں جو ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں اور یہ ہمارے اخبار بھرے ہوئے ہیں اور یہ انفینٹی تک ہماری باتیں چلتی رہیں گی. چلے بڑی مہربانی جی, تھینک یو. ٹائم ختم ہو رہا ہے سیٹھی صاحب, ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.